أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ڈسپلن ان پیرنٹنگ کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ڈسپلن کی ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے قرآن اور سنت ڈسپلن کے حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ ڈسپلن کو اگر ہم اردو میں نظم و ضبط کہیں تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں نظم و ضبط ہمیں کیا ملتا ہے۔ اسی طرح ڈسپلن کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں ہیں جو عام طور پر ڈسپلن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ پازیٹیو ڈسپلن کیا ہے جو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر بھی آنا ہے اس کو سیکھیں گے، اور اسی کے حوالے سے کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ مثالیں ہیں۔ ان ایگزامپلس کو چونکہ لائیو کلاس میں تو یہ اسکیجولڈ تھا کہ ایک ایکٹیویٹی بیس کلاس ہوگی اور اس میں پھر ایگزامپلز آپ لوگوں کو دی جائیں گی اور آپ لوگ اس کے پھر مجھے پاسبل آنسرز دیں گے اور اس سے ہم پریکٹس کے ذریعے سے سیکھیں گے کہ کیسے پازیٹیو ڈسپلن اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایگزامپلز میں آپ لوگوں کو ایز اے ہوم ورک دے دوں گی، آپ لوگ اس کو خود سے پھر ڈسکس کریں گے اور مجھے بتائیں گے، اور اس سے مجھے پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا حد تک اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اور پھر اینڈ پر ہم اس ٹاپک کو بھی دیکھیں گے کہ وائی ڈسپلن اینڈ ہاؤ لانگ ہمیں ضرورت ہے اس ڈسپلن کی، یعنی کب تک ڈسپلن اور کیوں کرنا ہے ڈسپلن، مطلب کیا مقصد ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈسپلن کے اس کو ایکوائر کرتے ہیں یا ڈسپلن کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ سے کہ قرآن نظم و ضبط کے ہمیں کیا اصول سکھاتا ہے۔ اگر ہم سورہ صف کی روشنی میں دیکھیں تو اس کی جو آیت نمبر 2 ہے اس کے ترجمے کے مطابق اللہ رب العزت خود مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو پہلا تو نقطہ ہمیں ڈسپلن کا ملتا ہی یہی ہے کہ ڈسپلن میں ہمارے ایکشنز اور ہمارے ورڈز سیم ہونے چاہیے، یعنی جو بات ہم اپنے بچوں کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں وہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ مطلب اٹ از ناٹ پاسبل ایون ان ڈسپلن، اس سے پہلے ہم ہر سیگمنٹ میں ہی آلموسٹ اس اسٹریٹجی کو بار بار ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہم جب تک خود مین آف ایکشن نہیں ہوں گے تو خالی مین آف ورڈ سے کام نہیں چلے گا۔ اور ڈسپلن میں بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈسپلن ہوں، روٹین کو فالو کرنے والے ہوں، ان کی زندگی ڈسپلن نظر آئے، تو اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے ڈسپلن ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمیں بہت ڈسپلن نظر آتی ہے، اور یہ میں نے ایک نقطہ لکھا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے دن اور رات کی سنہ کی پیروی اور نمازوں کے اوقات دو بہت کارآمد آلات ہیں، خود کی زندگی کو بھی نظم و ضبط میں ڈھالنے کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی، یعنی یہ دو ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو انشاءاللہ جب ہم پازیٹیو ڈسپلن کو پڑھیں گے اور کرنے کے کام دیکھیں گے اس میں بھی دیکھیں گے۔ بس اس کو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک غیر مسلم بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ 23 سال کے دورانیے میں جو ریولوشن لے کر آئے وہ ایکسیپشنل ریولوشن تھا، اور وہ کردار ہی کی تبدیلی تھا۔ بچوں کے حوالے سے بھی ہم کردار کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور بچوں کے اندر تو آپ دیکھیں کہ پیرنٹس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آکسیٹوسن بانڈ پہلے سے موجود ہے، ماں ہونے کے ناطے وہ ایک ایڈڈ بینیفٹ پہلے سے موجود ہے۔ پھر بچوں کی ایج بھی ایسی ہے کہ جس میں بہت جلدی ایکسیپٹنس والا معاملہ، اور ابھی ان کی برین ڈیولپمنٹ کی سٹیجز بھی ایسی ہیں کہ وہ ایکسیپٹنس موجود ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایڈلٹس کو چینج کیا، ان کے بیہیویئر کو چینج کیا، اور ان سارے چینجز کے ساتھ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھیں اور ان کا صرف اگر ایک دن کا مطالعہ کریں کہ آپ کی روٹین کیسی ہوتی تھی، تو وہ ہمیں بہت ہی ریلیکس، بہت ہی فلیکسیبل اور بہت ہی پریڈکٹیبل نظر آتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ صبح اور شام اور رات کے اوقات ایک پیٹرن پر نظر آتے ہیں جس میں ان کے اپنی ذات بھی نظر آ رہی ہے
وہ اس کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو بھی وقت دے رہے ہیں، اس کی نفاست کا اور اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اس میں اپنے کلوز فیملی ممبرز بھی نظر آتے ہیں، یہاں تک نظر آتے ہیں سو اینڈ سو کے جب غزوات پر بھی جا رہے ہیں تو تب بھی ان کے حقوق ہیں، ان کو بھی ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ہمیں رینڈم واکس بھی نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر ہمیں ڈسکشنز نظر آتی ہیں. نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے کے کچھ اوقات نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے تہجد کا وقت، تہجد کے بعد فجر، فجر سے پہلے، فجر کے بعد سستانے کا وقت، کیلولا کا وقت. تو وہ بہت ہی خوبصورت ڈسپلنڈ زندگی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس سمجھ لیں کہ ایک ٹول ہے کہ وہ اتنے مصروف ہو کر اور اتنا ریولوشنلائز کام کرنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 24 گھنٹے، یہ وہی 24 گھنٹے ہیں نا جو ہمارے پاس بھی ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کرنا چاہیں تو ہم ان کی سننا کی جتنی پیروی کریں اور ہم ان کی لائف اور ان کی روٹین کو جتنا ریفلیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیلی سننا کی جو دعائیں ہیں جن کو ہم بچوں کو صرف رٹوانے کا کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کو ایز اے ٹول استعمال کریں، یعنی وہ جو پیٹرنز ہیں جو ہمیں کہ صبح اٹھتے ہی ہاتھ کیسے آنکھوں پر کرنے ہیں، دعا کون سی پڑھنی ہے، کون سا جوتا پہلے پہننا ہے، اور غسل خانے میں جاتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے. تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بھی ویری امپورٹنٹ وے ہے ہماری زندگیوں کو ڈسپلن کرنے کا اور ہماری آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کا. کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ جتنا جتنا ان سب چیزوں کو شعوری طور پر پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور اٹھتے ہی آپ دیکھیں رضیت باللہ ربن پڑھنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، تو ہماری دوبارہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور جو ہماری آئیڈینٹی ہے بینگ مسلمس وہ ریسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں. اسی طریقے سے ہم نمازوں کے اوقات، اگر ہم جیسے ہم نے پہلے بھی جب ہم نے سیلف ڈیولپمنٹ کو پڑھا تھا تو ہم نے سارکیڈیم ردم کی بات کی تھی کہ جو سورج کے ساتھ جو اس کے اوقات ہیں نا، جیسے سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ وہی جو روشنی والا ٹائم ہے سارا بیسکلی وہی ایک کنسٹرکٹیو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ ہمارا بھی سارا ورکنگ کلاک جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے تو، اور نمازوں کے اراؤنڈ اگر ہماری روٹین بننا شروع ہو جائے، یعنی ایک روٹین یہ ہے کہ جس میں ہمارے اپنے کام ہیں اور ان کام کے درمیان میں نمازیں ہیں، یعنی نماز ایک سمجھ لیں کہ ایک بریکر ہے، ان روٹینز کو بریک کر کے ہم وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری روٹین یہ ہو سکتی ہے کہ جس میں نمازیں سب سے پہلے کھڑی ہیں پلرز کی طرح، اور نمازوں کے آگے پیچھے ہماری روٹینز ہیں. تو یہ اگر ہم کر پائیں تو یہ بہت ہی زبردست ٹولز ہو سکتے ہیں. مطلب اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے اپنے دادا کا یاد ہے کہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، میں سردی گرمی کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں بیکاز ٹائم بہت اچھا خاصا چینج ہو جاتا ہے. اگر گرمی ہے تو اس میں سردی ہے تو اس میں 5 بجے مغرب ہو رہی ہے، اور گرمی ہے تو اس وقت 9 بجے بھی مغرب ہو رہی ہے. بٹ ان کا ٹائم فکس تھا کہ فجر کے وقت پہ ناشتہ، ظہر کے وقت پہ دن کا کھانا، اور اس کے بعد کیلولا، اور مغرب کے وقت پہ شام کا کھانا. اب چاہے وہ 5 بجے اور 5 بجے کے بعد پھر انہوں نے پوری سردیاں شام کو نہیں کھانا تو کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا. تو ان کی ہر چیز ڈسپلن تھی اکارڈنگ ٹو نماز ٹائمنگس. تو اگر ہم اس طرح سے اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کر سکیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو ڈسپلن کر سکیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹولز ہے. اچھا، اب ہم دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے پہلا نقطہ دیکھا تھا قرآن سے کہ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں ڈسپلن کو لے کر آئیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی ڈسپلن کرنا ہے. دوسرا نقطہ، ہم اگر سورہ آل عمران جب غزوہ احد پر اس میں جب ہمیں کمنٹری ملتی ہے، اللہ رب العزت جب اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمیں نقطے ملتے ہیں ڈسپلن کے، وہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب اجتماعی زندگی میں سما و طاعت کا فقدان ہو جائے تو اس کا ناقابل تلافی ازالہ ہوتا ہے. سب کے ذہن میں معاملہ ہوگا کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا. غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک تیر انداز جو دستہ تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسٹرکشنز تھی کہ اگر تم دیکھو کہ دشمن ہماری بوٹیاں بھی پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلو. لیکن انہوں نے اپنی تعویل کر لی اور انہیں لگا کہ یہ تو ہار کی صورت میں تھا اور اب تو جیت ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنے جو کمانڈر ہے اس کو فالو نہیں کیا اور وہ بھی مال غنیمت کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے.
اور اتنی دیر میں کیا ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور دوبارہ سے مسلمان جو جیتنے کی پوزیشن میں تھے وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ رہے بلکہ ہارنے کی پوزیشن میں آ گئے، اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب یہ ٹیکنیکلی کیا تھی؟ سمع و اطاعت، یعنی جو لیڈر نے کہا تھا، اور پھر لیڈر نے اپنے نیچے ایک اور لیڈر الوکیٹ کیا ہوا تھا، اور اس لیڈر کی بھی پھر اس طرح سے فالوئنگ نہیں ہوئی، سمع و اطاعت نہیں ہوئی، اس کو اس طرح سے نہیں سنا گیا جیسا کہ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی ڈسپلن کے اندر غلطی آئی، ڈسپلن کے اندر، فالوئنگ کے اندر مسئلہ آیا، اور پھر اس مسئلے کا کیا ہوا؟ اس مسئلے کی وجہ سے کیا ہوا؟ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس لیے ایک نقطہ میں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ کمیونل زندگی ہوتی ہے، جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے، تو اس میں اگر سمع و اطاعت کا فقدان ہو تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ ڈسپلن کے اندر جو ہم نے اپنے اوپر بھی بات کی تھی کہ ایک تو وہ ڈسپلن ہے نا جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچوں کے اوپر نگران ہے نا، اور ہمیں ان کی زندگیوں کو ڈسپلن کرنا ہے، تو کسی نہ کسی ہائرارکی کے اندر ہم بھی ہیں۔ جیسے ظاہر ہے کہ ہم ہسبینڈس کی ہائرارکی کے اندر ہیں، تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا سمع و اطاعت کیسا ہے۔ جیسے ابن قیم کا قول ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ جب مجھے اپنے جانوروں میں، اپنے نوکروں میں یا اپنے گھر والوں میں نافرمانی نظر آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ ہے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ اس میں بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد والے نقصان کی تلافی میں کیا اقدامات کیے؟ کیا سب کو سزائیں دی گئیں؟ کورٹ مارشل ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم سب کو معلوم ہے، بلکہ سب کو رجوع کروایا اور خود بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، پھر آئندہ کے لیے انہیں شریک مشورہ بھی رکھا گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ اب تک بھی نا بہت زیادہ ڈسکشنز اس بات پر ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اب تک بھی ریسرچز ہوتی ہیں، ویسٹ میں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی ہوتی ہیں، کہ ڈسپلن کی کیا ٹیکنیکس ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس میں، جس میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ تھیری ہے، جس میں بچے کی اچھے جو معاملات ہیں اس میں ریوارڈ دیا جائے، اور جب اس کے برے معاملات ہیں تو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ کیرٹ اینڈ اسٹک تھیری ہے۔ اسی طریقے سے ٹائم آؤٹس ہیں کہ بچے سے ناراض ہو جائے اور اس کو کچھ دیر کے لیے بالکل باہر نکال دیا جائے، یا ٹائم آؤٹ ہے، اب تم کھیل نہیں سکتے، اب تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، باہر نکل جاؤ۔ اور مختلف قسم کے جو ٹولز ڈیولپ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا قرآن سے ایک معاملہ ملتا ہے کہ بہت بڑا، ظاہر ہے کہ غلطی تو بہت بڑی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر اس کا نقصان بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود خود بھی معاف فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تم بڑے نرم دل واقع ہوئے ہو۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ مطلب ایک دفعہ غلطی ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کو اس لیول سے ہٹا دیا گیا، بلکہ آئندہ کے معاملات میں ان کو شریک مشورہ بھی رکھو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے، جس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسے معاملات ہمارے بچوں سے بھی ہو جائیں، ظاہر ہے کہ ان سے غلطیاں ہوں گی، تو غلطی کا مطلب کیا ہے اور غلطی کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اس طرح سے نہ ہو کہ ان کا سیلف کانفیڈنس ہی ختم ہو جائے، اس طرح سے نہ ہو کہ اپنی ذات سے ایک جو محبت ہے یا اپنی ایک خود آگہی ہے وہی ان کے اندر سے ختم ہو جائے، بلکہ صرف ایک گلٹ کا احساس دلانے کے بعد ریفلیکشن کے بعد بس مغفرت، اور پھر موو آن والا معاملہ۔ اسی طرح ہمیں اگر ہم سورہ نور میں دیکھیں تو ہمیں بڑا پیارا وہ اگزامپل ملتی ہے ان صحابی کی کہ جو خوشحالی اور سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے جنگ میں، اور پھر سچ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری کیفیت کا بتا دیا، اور خود آ کر اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ اب جب خود آ کر اپنی غلطی کا اظہار کیا تو پھر ان کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، وہ سارا ٹائم پیریڈ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے معافی کے منتظر تھے، اور وہ سارا معاشرہ بھی منتظر تھا، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کافی ٹائم گزرا، لیکن اس ٹائم کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معافی آ گئی ان صحابی کے لیے، تو وہ پورا معاشرہ کیسا خوش اور گلے لگایا انہوں نے، اور ہر کوئی جا جا کر مل رہا تھا۔ اور وہ سارے ٹائم پیریڈ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھتے ہیں،
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹولز ہیں ڈسپلن کے، اس میں ایک بہت اہم ٹول خاموشی کا ٹول بھی ہے، خاموشی کی طاقت بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پانچواں نقطہ دیکھیں کہ سزائیں، سورہ نور میں تو ہمیں بڑی بڑے گناہوں کی سزائیں بھی ہیں نا، تو اس میں اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو سزائیں گنتی کے چند گناہوں پر ہیں، یعنی جو حدیں ہیں وہ گنتی کے چند گناہوں پر ہیں، اور وہ بھی ایسے اصول و مبادی کے ساتھ کہ شاذ و نادر ہی کوئی ان کا مصداق ہو پائے گا۔ یعنی وہ سزائیں بھی پھر ایسے اصول و مبادی کے ساتھ ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے کو ہر وقت سزا مل رہی ہے، لیکن پھر جو اس کی سزا ملے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ باقیوں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر تفسیر کی بہت ڈیٹیل کلاس نہیں لے سکتے، یہاں پر میں نے صرف آپ کو پوائنٹرز دے دی ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو پہلے سے جانتے ہیں ان کو سمجھ آ جائیں گے یہ سارے نکات، اور جو نہیں جانتے وہ پھر سورہ نور کو ضرور مطالعے میں رکھیں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا اچھا ڈسپلن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس کو انشاءاللہ جو اس میں سے ہم پیرنٹنگ کے اور ڈسپلن کے اعتبار سے جو پوائنٹس اخذ کریں گے ان کو ہم انشاءاللہ مختصر سا دیکھ لیں گے۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ماحول ایسا بن جائے کہ ہر انسان کو اپنا تزکیہ نفس زیادہ عزیز ہو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ میں ہمیں جو معاملات ملتے ہیں کہ جن پر حدیں، خاص کر آپ دیکھیں کہ زنا کی جو حد ہے جن پر بھی نافذ ہوئی، وہ زیادہ تر اس میں وہ کون تھے جو اپنا گناہ خود بتا رہے ہیں، کیونکہ گواہوں کے تو جو اللہ رب العزت نے جو کرائٹیریا دے دیا وہ ایسا ہے کہ شاذ و نادر ہی کوئی اس کرائٹیریا پر پورا اتر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنے گناہ کی خود فکر ہوتی تھی، اور اس کو وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی ہم اپنے اوپر حد لگوا کر یہاں سے بالکل پیور ہو کے اللہ کے پاس جائیں۔ تو یہ اصل اصول ہے، ڈسپلن کا مقصد بھی اصل یہی ہونا چاہیے کہ اس قابل ہو جائے انسان کہ وہ اس کا اندر کا جو ریفلیکشن کا پروسیس ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو جائے کہ آپ کو ہر وقت واچ گارڈ نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے جو قرآن سے اصول لیے ہیں بس اس کو مختصر سا ہم اگر پیرنٹنگ کے زاویے سے دیکھیں اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلا تو اصول یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن کو جتنا لے کر آئیں گے اتنا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے اپنے ماحول کے اندر جتنا ڈسپلن ہوگا تبھی ہمارے بچے بھی ڈسپلن ہوں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ غلطیاں ہوں گی بچوں سے، اور ان غلطیوں کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، غزوہ احد کی روشنی میں ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا، غلطی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو سیلف ریفلیکشن کروانی ہے، اور آئندہ کے لیے ان کے اوپر کوئی ٹیگز نہیں لگانے، بلکہ جب ہمیں لگے کہ بہتری کا معاملہ ہے تو پھر ہم نے دوبارہ سے ان کو وہی ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ ان کو دینی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ خاموشی جو ہے وہ ایک بہت پیارا ٹول ہے، بعض اوقات ورڈز میں وہ بات نہیں ہوتی جو خاموشی میں ہوتی ہے، اور خاموشی بھی ظاہر ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹاکسک خاموشی ہے اور ایک وہ خاموشی ہے جو کہ پسندیدہ ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہے۔ وہ ہے کہ جب اگلے کو معلوم ہو کہ کس وجہ سے آپ خاموش ہیں، یعنی بچے کو معلوم ہو کہ پیرنٹس کس بات پر خاموش ہیں، مجھ سے کس بات پر ناراض ہیں، کس بات پر وہ بالکل خاموش ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی ٹول آپ کا تب کام کرے گا کہ جب ظاہر ہے کہ آپ کا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ جب آپ اس سے خاموش ہیں تو وہ آپ کو مس کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی ایک طاقتور ٹول ہے جس کے ذریعے سے بچہ خود ریفلیکٹ کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بالکل ہی سزا کا معاملہ ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، بلکہ سزاؤں کا معاملہ ہے، گنتی کی چند سزائیں ہیں، ان پر ہمیں مطلب گنتی کے چند معاملات ہیں جن پر ہمیں حدیں اور قذف اور وہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس حدیث کو بھی اگر ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے تو اس کو مطلب پھر اس پر آپ سرزنش بھی کر سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو جو ایک ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے نا کہ جس میں بالکل بھی بچے کو کچھ نہیں کہنا، تو یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ اس کے قوام ہیں، مطلب بچے کے ہم ٹوٹل رسپانسبل ہیں، تو ہم اس کی ٹریننگ میں اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ریفلیکشن۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبرت۔ اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے معاملے کو رجوع کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سخت فوجی قسم کے نظم و ضبط کو اپنائیں۔
بات بات پر چیخنا چلانا، بیجا سختی کرنا، مارنا پیٹنا، بری بری سزائیں دینا، ٹھیک ہے. یعنی ڈسپلن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بچے سانس بھی نہیں لے سکتے، جیسا آپ چاہیں ویسا وہ سانس لیں گے، یا بہت زیادہ سختی ہونا، یا آپ نے ایک آواز دی تو اس آواز پہ بھاگ کر آ جانا اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے ڈو ایز ڈائریکٹڈ والا معاملہ کرنا. اچھا، دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی نظم و ضبط ہونا ہی نہ، اور جنگل کا قانون ہونا. یہ خیال کرنا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی روک ٹوک نہیں، ایسا بالکل غلط سوچ ہے. حالانکہ شیطان تو پیدا ہوتے ہی بچے کے ساتھ لگ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. فطرہ اچھی ہے لیکن ماحول اور شیطانی مداخلتیں لمحہ بلمحہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں کچھ اصول ہوں، کچھ ضوابط ہوں، کچھ نظم ہو جس کی پاسداری گھر میں لازمی کروائی جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں. ایک یہ سوچ ہونا کہ ڈسپلن کے نام پر بالکل فوجی ماحول ہونا، یہ بھی بالکل غلط ہے. بچے ہیں، اب ہر چیز ہی ڈسپلن کی اس میں نہیں آئے گی، وہ کھیلیں گے بھی، کودیں گے بھی، میس بھی کریں گے، شرارتیں بھی کریں گے اور معصومانہ حرکتیں بھی کریں گے، کبھی اپنی لمٹس کو کراس بھی کریں گے، غلطیاں ہوں گی ان سے. اور دوسرا یہ بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں، کوئی روٹین ہے ہی نہیں، کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں، کوئی گھر میں اصول ہے ہی نہیں. جو بچوں کا دل چاہ رہا ہے، جیسے چاہ رہا ہے، بس یہ سوچ کر کے یہ تو معصوم ہے، ابھی تو ان کا چیپٹر اللہ کے ہاں بھی نہیں کھلا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان پر چارج لگائیں. ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اصول، کچھ نہ کچھ ضوابط ہمارے ہونے چاہیے. تیسری بڑی غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ماؤں نے سستی دکھا کر اس معاملے میں تباہی کی ہے. بچوں کی تربیہ اور ان کا نظم و ضبط اسکول درست کرے گا. یہ جو غلط فہمی ہے نا، آپ دیکھیں، اور یہ غلط فہمی اتنی عام ہے کہ یہ عام ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، یا عام ہمارے ڈرائنگ روم کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچہ نا، اس کا اسکول جانے لگے گا نا تو ذرا اس کو اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا، اسکول جانے لگے گا نا تو ذرا لوگوں میں بات کرنے کی اس کو کوئی سمجھ آ جائے گی، کوئی تمیز آ جائے گی، دوستوں کے ساتھ ذرا کھیلنا اور برداشت کرنا آ جائے گا. یعنی ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ ڈسپلن اسکول سکھائے گا، یا کوئی باہر کا کوئی فرد ہے جو اس کو ڈسپلن سکھائے گا. اسی طرح مدارس میں بچوں کو بھیج رہے ہیں یا 1.5 گھنٹہ کسی قرآن کلاس میں بھیج رہے ہیں، تو مائیں کیا کہتی ہیں قرآن کی ٹیچر سے کہ 1 سال سے آپ کے پاس جا رہا ہے تو ابھی اس کو یہ نہیں آتا، دیکھیں گھر میں میرے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہے بچی، اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے. ڈسپلن 1.5 گھنٹے کی اس قرآن کلاس سے نہیں آئے گا، ڈسپلن اسکول سے نہیں آئے گا. ڈسپلن ماؤں نے سکھانا تھا جو کہ سارا وقت ان کے ساتھ تھی، اور جتنا چھوٹا بچہ ہے اتنا آسان تھا کہ مائیں ان پر کام کرتی. لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ماؤں نے اپنی ذمہ داریوں کو آؤٹ سورس کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو اسکول کا ڈسپلن ہے نا، وہ کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی تباہی ہے. سب بچوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا، یہ تو مطلب اب یہ ایک پراپر الگ ڈسکشن ہو جائے گی. اب اس پر ابھی فی الحال تو ظاہر ہے کہ زیادہ ڈیٹیل ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے، لیکن اسکولس میں تو وہ فورس ڈسپلن ہے نا، اور انڈر سرویلنس ڈسپلن ہے، جس میں بہت زیادہ گہری نظر رکھی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ 40 منٹس ہیں، اور اس 40 منٹس کی کلاس ہے، اور اس میں بچے رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں، کاپی پہ کام کریں، 4 لائنوں پر لکھیں، جو ان کو کام دیا جا رہا ہے وہ کریں، جو وائٹ بورڈ پہ کام ہے وہ کریں. آپ دیکھیں کہ ہر وہ خاتون جس کا گلا صحیح سے نہیں کھلتا، اس کو کچھ ٹائم کے لیے اسکول بھیج دیں، اس کے بعد اس کی آپ آواز کی کوالٹی دیکھیں تو اس کا گلا کیسے کھلا ہوا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچوں پر چیخنا ایک عام سی بات ہے. تو اسکول کا ڈسپلن تو بچے کو تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکس کا جانور بنانے میں تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، ایک اس کو بندر تماشا دکھانے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے. کہ جیسے بندر کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب یوں سلام کر کے دکھاؤ اور اب یہ کر کے دکھاؤ، تو وہ بھی ایسے ہی آپ اسے مائک پہ کھڑا کر دیں اور یہ نظم سناؤ اور یوں بول کے دکھاؤ اور یہ کاپی پہ لکھ کے دکھاؤ، ایسے سب چیزوں میں تو وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جس کو حقیقی طور پر ڈسپلن کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم نے قرآن کی کچھ ٹاپکس پر غور کر کے ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کا اندر کا سسٹم، اس کے اندر سیلف ریفلیکشن ڈیولپ ہو جائے، اندر کا سیلف کنٹرول اس کا بہتر ہونا شروع ہو جائے، ڈسپلن ایک شعار کے طور پر اس کے اندر اس کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائے، تو وہ والا معاملہ آپ اسکول سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے آئے گا تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو خاموش کروانے کے لیے کرسی پر
جبری طور پر بٹھانا، سزا والی کرسی یا خاموش کرسی، بلا بلا کے طریقے، یعنی جو آج کل سکولز وغیرہ میں ہوتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ چیئر ہے، ٹھیک ہے، بن کے ساتھ ایک چیئر رکھ دی اور یہ پنشمنٹ چیئر ہے، اب جو بچہ شور کرے گا اس کو یہاں بٹھا دیا جائے گا. اب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایک الگ اپروچز ہے نا، کہ ایک ایکسٹرنسک اپروچ ہے ڈسپلن کی، اور ایک ہے انٹرنسک اپروچ. تو ایکسٹرنسک اپروچ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ باہر سے ڈسپلن کو انفورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ باہر سے کوئی ایسا محرک رکھتے ہیں جو آپ کو باہر سے مجبور کرتا ہے کہ آپ فوری طور پر ایسا رد عمل دکھائیں جو مطلوب ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ صرف اتنی دیر کے لیے ہوگا جب تک کہ باہر کا وہ سٹیمولس موجود ہوگا. جیسے ہی آپ باہر کا وہ سٹیمولس ہٹا دیں گے تو وہ ڈسپلن بھی ختم ہو جائے گا. یعنی اندر سے کوئی ایک وہ طاقت نہیں جاگے گی کہ جو اس بات پر مجبور کرے گی کہ جب یہ باہر کا فیکٹر نہ بھی ہو تب بھی میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں. تو یہ تو وہ ساری اپروچز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹیچر کو تو 40 منٹس میں جو اپنا مطلوب انسان چاہیے وہ اس پہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ خاموش کرسی ہے، یہاں پر جو وہ بیٹھے گا جو بہت خاموش بچہ ہے، اور آج جو بچہ سب سے اچھا کام کرے گا اس کو یہ ملے گا، اور آج دیکھتے ہیں کہ کون سے بچوں نے زبردست کیا، اور کمپیریزن اور آپس میں مقابلہ بازی اور یہ سب والا معاملات سکولز میں ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ڈسپلن کا معاملہ ہے وہ ہمارے اسکول کرے گا. چوتھی بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے بچوں کی ٹو میں لگے رہیں. ہم نے ان پر نظر ضرور رکھنی ہے لیکن ان کی جاسوسی نہیں کرنی، نہ ہی بہن بھائیوں کو یا کسی اور رشتہ دار کو بطور جاسوس ان کے پیچھے لگانا ہے. ان پر اعتماد کریں، اگر وہ خود آپ سے کچھ ڈسکس کریں تو ان کا راز رکھیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، بات بات پر شرمندہ نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے. ایسی مائیں خود ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے پاس ایسی ایپس ہیں کہ بچے جو جون سی سائٹ اوپن کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتی ہے، یا ہم نے یہ فلٹرز لگائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں فلاں پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور کا جو بچہ ہے وہ ہماری جینز بھی لے کر آیا ہے، وہ ماحول میں کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے، تو اس کے پاس ہمارے سختیوں کے توڑ ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو ایسی جاسوسیوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ایک سرسری سی نظر آپ ضرور رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل نظر نہیں رکھ رہے بچوں پر، لیکن بہت زیادہ جاسوسی کرنا بچے کے اندر بغاوت پہلے سے آئے گی. اللہ نے عبد کو نا سب سے پہلے اپنا غلام بنایا ہے، اور عبد کبھی بھی وہ فری انسان پیدا ہوا ہے نا، فری ول کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو جب تک کہ وہ اس بات پر مجبور نہیں ہوگا نا، اندر سے اپنے ضمیر کے طور پر اس بات پر مجبور نہیں ہوگا کہ میں نے جھکنا ہے، تب تک وہ نہیں جھکے گا، بلکہ اس کو لگے گا کہ جتنا اس کے ساتھ سختی ہو رہی ہے وہ اتنی بغاوت اس کے اندر آئے گی. اسی طرح بہن بھائیوں کو ذرا ٹو میں لگانا، اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، اس بہن بھائی کے بھی خلاف کر دیتے ہیں، یا عین ممکن ہے کہ وہ بہن بھائی صحیح انفارمیشن نہ دے رہے ہوں، رشتہ دار کو بطور جاسوس لگا دینا، عین ممکن ہے کہ وہ صحیح انفارمیشن نہ دے رہا ہو. اسی طرح اگر فرض کریں بچے نے آپ سے کچھ ڈسکس کر دیا ہے تو پھر اس کا راز رکھیں. یہ نہیں کہ ہر دوسرے سے اس کا ذکر کرنا یا اس کی بات کا مذاق اڑانا یا اس کو بعد میں اس بات پر تانے دینا. تو یہ ساری وہ غلط فہمیاں جو ڈسپلن کے نام پہ ہم کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے یہ غلط فہمیاں، یا یہ ڈسپلن نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی تباہیاں ہیں جو ڈسپلن کے نام پر ہم کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہے یا کون سا ڈسپلن مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بہت لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس پر تو بہت کام ہے، جس میں بہت ساری بکس بھی ہیں اس کے حوالے سے لکھی ہوئی، اور بہت کارآمد بھی ہیں. لیکن ہم جس بات کو یہاں پر اسلامکلی پروموٹ کریں گے وہ ہے پازیٹیو ڈسپلن. یعنی ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے کی زندگی کو بالکل بھی آپ ڈسپلن نہ کریں اور وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، بالکل اس کی کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی تربیہ کے مراحل میں ہے اور آپ اس کی ذمہ دار ہیں، تو آپ نے اس کی تربیہ کرنی ہے. تو ہم جس کو پروموٹ کرتے ہیں اسلامکلی وہ کیا ہے؟ پازیٹیو ڈسپلن. اور پازیٹیو ڈسپلن کیا ہے کہ اصول یا باؤنڈریز بنانے سے پہلے بچوں کو شامل کریں، سزا جزا میں بھی بچوں کو شامل کریں. یعنی دیکھیں اب بچوں کی ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو جب ہم انشاءاللہ کرنے کے کام کو ڈسکس کریں گے تو ڈسپلن یا روٹین وہ تو آپ پہلے دن سے بچے کی بنانے لگ جاتے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بچہ جتنا چھوٹا ہے اس وقت تو آپ بیٹھ کر اس سے ڈسکس کر کے اور اس کو بتا کر ساری چیزیں نہیں بنا رہے نا، لیکن جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے
اور پھر بھی آپ نے کچھ اصول اور کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ اس کو اس میں شامل کریں اور آپ بچے کو بتائیں تاکہ اس کو معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں یہ باؤنڈریز ہیں۔ اچھا، ہم مثبت ڈسپلن کو پڑھ رہے تھے، اور مثبت ڈسپلن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہی تھا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوں گے تو آپ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گی، اور جو بھی آپ باؤنڈریز بنائیں گے، جو بھی آپ اصول بنائیں گے، وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ بچوں کے اوپر آپ باہر سے ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یعنی بس آپ نے لا کر بچوں پر ان کو نافذ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کیا ہوگا کہ بچوں کو گھر کی ٹیم کا حصہ بنائیں، مشورے ان سے کریں، ان کو اس میں شامل کریں، اور ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم ایسا بیہیو کریں گے تو ہمارا پیرنٹس کا ہمارے ساتھ کیا رسپانس ہوگا، اور اگر ہم ادروائز بیہیو کریں گے تو کیا ہوگا، یعنی سزا اور جزا میں بھی ان کو شامل کریں۔ اور جو اصول ہیں وہ ہم کچھ اگزامپل سے بھی اس کو مزید دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ کلیئر ہوگا کہ وہ بہت حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے اور خاندان کے مزاج کے مطابق ہونے چاہیے۔ یعنی آپ جو بھی باؤنڈریز یا اصول اپنی فیملی کے کو ڈسپلن کرنے کے حوالے سے بناؤ گے، وہ ایسے ہونے چاہیے جو پریکٹیکل ہوں، اور ویسے ہونے چاہیے کہ جن پر عمل پیرا کروانا بھی آسان ہو، اور ظاہر ہے کہ روٹین بھی ایسی ہو جو آپ کی فیملی سٹرکچر کے اکارڈنگ ہو۔ یعنی اگر فرض کریں مختلف فیملی سٹرکچرز ہیں، کسی کا فیملی سٹرکچر ہی بہت انپریڈکٹیبل ہے، کسی بھی وقت گیسٹ ایکسپیکٹڈ ہیں، کبھی دن اور رات کے سونے کا وقت ویسا نہیں ہے، وہاں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بچوں میں وہ ساری روٹین آ جائے تو وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کر اپنے اصول بچوں کے لیے بنانے ہیں۔ اور ہر وقت اب جو یہ معاملہ ہے کہ ڈانٹ اور کب ڈانٹنا ہے اور کب نہیں ڈانٹنا، تو اس میں یہ کہ عمومی طور پر آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھے عمل کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، ہر وقت ٹوکنے یا برا بھلا کہنے والے نہ ہوں۔ یعنی دیکھیے دو اپروچز ہیں نا، ایک یہ اپروچ ہے کہ بچہ اگر پورے دن میں بہت سے غلط کام کر رہا ہے تو کچھ اچھا بھی کر رہا ہے نا، آپ اس کے اس اچھے عمل کو بار بار یاد دلائیں، اس کی نفس کو موٹا کرنے کے اینگل سے نہیں، اور نہ ہی اس اینگل سے یا اس طریقے سے آپ نے تعریف کرنی ہے کہ اس کا نفس اس سے موٹا ہو، بلکہ اس کے اس ایکٹ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ اسے یاد دلائیں کہ اس نے آج پورے دن میں یہ کام اچھا کیا ہے، اور آپ اس کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ عمل بڑھے گا، اور بچے کے اندر بھی اس بات کا اعتماد پیدا ہوگا، اور اس کو اچھا کر کے اللہ نے یہ ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے کہ اچھا کر کے نفسوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ ہیپی ہارمونز جو ہے نا وہ اچھائی سے بھی ریلیز ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کی اس چیز کو زیادہ حوصلہ افزائی کریں، ہر وقت ٹوکنے والا ماحول نہ ہو گھر میں، ہر وقت برا بھلا کہنے والا ماحول نہ ہو، تصحیح کرنے سے پہلے اپنے تعلق پر اچھا پھر اب آپ کو کوئی غلط رویہ ہے، اب آپ نے اس پر کام کرنا ہے، اب کانٹ چھانٹ کا کام شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے اپنے تعلق کو ضرور دیکھ لیں کہ آپ کا تعلق بچے کے ساتھ کیسا ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ اگر تعلق پر کام نہیں ہوا ہوا تو وہ ڈانٹ، وہ غصہ، یا وہ کریکشن، یا وہ سزا، بلکہ کیا اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ مزید دوری کا باعث بنے گی۔ اور وہی بات کہ مثبت بات سے، ایون جس وقت آپ تصحیح بھی کر رہے ہوں اس وقت بھی آپ مثبت بات سے آغاز کریں، یعنی پازیٹیو اس سے آغاز کریں۔ یعنی فرض کریں، دیکھیں اب اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو نا اپنے بچے کے گریڈز بہت زیادہ آپ کے بچے کے برے آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے، اور آپ کو یہ ریزن بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے گریڈز میں کمی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ باؤنڈریز بنانی ہے کہ اب مزید یہ کیسے اس کو واچ کیا جائے کہ یہ اس کو کم دیکھے اور یہ خود سے رسپانسبل ہو، خود سے پڑھے۔ بچہ فرض کریں آپ کا 16-17 سال کا ہے یا 14-15 سال کا ہے، اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اب اس نے خود پڑھائی کی رسپانسبلٹی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے وہی بات کہ آپ کے تعلق پر کام ہوا ہو، اب اس کے بعد جب آپ اس سے بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک دم سے آپ نے جمپ ان کر کے اس کی برائیوں پر نہیں آنا یا اس کی ویکنیسز پر نہیں آنا، آپ نے تھوڑا اس کی جو مثبت باتیں ہیں ان سے کام کو اور بات کو آغاز کرنی ہے۔ پھر کیا ہے کہ اب جب فرض کریں کہ آپ نے بارہا اصول بھی بنائے تھے اور بتائے بھی تھے اور باؤنڈریز بھی تھی اور اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا، اب کوئی معاملہ ہے جس پہ اب آپ نے سزا کی حد تک نوبت آ چکی ہوئی ہے، تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر بار ہی کوئی فزیکل پنشمنٹ ہو، بعض اوقات خاموشی بھی بہت اہم ٹول کا کام کرتا ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں، اور اگر آپ کا تعلق اچھا ہے تو صرف آپ کی ناراضگی، اور ناراضگی آپ کی ایسی ہو کہ اس میں آپ پروویژن کو سے ڈپرائیو نہیں کر رہے بچے کو، یعنی جو اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری رکھ دی ہے وہ آپ سب کر رہے ہیں، آپ ایون اس کو ضرورت کے مطابق جو اس سے بات کرنا ہے تو آپ کا طرز تخاطب میں بھی کوئی
چینج نہیں آیا، آپ اس کی رسپیکٹ بھی ویسی ہی کر رہی ہیں، لیکن وہ جو آپ کے لطف و کرم کا معاملہ ہے، جو آپ کے پیار محبت کا معاملہ ہے، اس میں ایک واضح کمی آ گئی ہے۔ آپ اس سے اس طرح سے ہنسنا، بولنا، کھیلنا، بات کرنا، وہ والا معاملہ آپ نے روک دیا ہے، اور بچے کو محسوس ہو کہ وہ جو پیار محبت کی ایک ٹھنڈی سی چھاؤں ملتی تھی وہ اب نہیں مل رہی، تو یہ بہت بڑا ایک ٹول کا کام کرے گا۔ اور اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی بار فرض کریں، اب یہ دیکھیں کوئی چھوٹے سے چھوٹے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے بھی، یعنی آپ نے بچے سے کہا ہے کہ دانت برش کر لے اور اس کے بعد اپنا کمرہ ٹھیک کر لے اور پھر آئے، اور وہ نہیں مان رہا، یا کوئی اور کام ہے، اپنا روم خود ٹائڈی اپ کر لے، یا اپنے جو ٹوائز بکھیرے ہیں ان کو سمیٹ لے، تو آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بار آپ آرام سے یاد دہانی کروائیں، دوسری بار آپ قدرے مضبوطی سے، یعنی آپ کا چہرہ فرم ہو اور آپ اس کا آواز ایک ورڈکٹ والی آواز ہو، آپ اس سے یاد دہانی کروائیں، پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تو تیسری بار آپ سختی سے کریں، پھر بھی نہیں مانا تو پھر مناسب سزا کا انتخاب کریں، لیکن سزا جو ہے اس میں ضرور یاد رکھیں کہ وہ تحقیر آمیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی بعض اوقات ہم جو الفاظ کے جو تیر چلاتے ہیں وہ بہت تحقیر آمیز ہوتے ہیں، اس میں کمپیریزن ہوتا ہے، اس میں تانے ہوتے ہیں، وہ نہ ہو، یا کوئی ایسی سزا کہ اب جاؤ جا کے جوتے صاف کرو یا فلاں کرو، یعنی کوئی اس کو ڈیمین کرنے والی یا اس کو کوئی اس کی انسلٹ کرنے والی سزا نہ ہو، اور ذاتیات پر حملہ نہ کریں، بلکہ ایسی سزا ہو جس میں رجوع کا عنصر ہو، یعنی جس سے اس کو خود محسوس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، خالی خلی زبانی معافی نہ ہو۔ یہ بھی جو ایک آج کل مسئلہ ہے کہ بس سوری 100 ٹائم سوری لکھ لاؤ یا سوری کر دو، سوری کا ہی ایک مذاق بن جاتا ہے۔ بچے کے اندر بہت شروع سے یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جو حقیقی توبہ کا تصور اللہ رب العزت ہمیں سکھاتے ہیں کہ توبہ در حقیقت اپنے راستے کو بدل دینا ہے، توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم اس راستے کو چھوڑ کر اب صحیح راستے کی طرف آئیں گے، یعنی اگر توبہ میں عمل نہیں شامل، توبہ میں گلٹ نہیں شامل، توبہ میں دوبارہ سے اللہ کے ساتھ وہ وعدہ اور اقرار نہیں شامل، تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری انا درمیان میں حائل نہ ہو، بس ہمارا ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ جب ہم بچے کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو دیکھیں اس میں ہماری انا نہ آئے، اس میں ہمارا سارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو کیسے درست کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مثبت نظم و ضبط ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی کے بھی پورے لیکچر میں ہم اسی کی مختلف اگزامپلز اور اسی کے کرنے کے کام اس کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو یہ ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب اگر ہم دیکھیں کہ کرنے کے کام تو اس میں بہت زیادہ نہیں ہے، بس دو ہی انشاءاللہ کرنے کے کام کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا تو وہی بات جس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اپنی زندگی کو ڈسپلن کریں، تو اپنے نظم و ضبط پر کام کریں۔ آپ کے پورے دن کی کوئی روٹین ہے یا نہیں، یعنی کچھ کوسچنز ہیں، انہی سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم خود کتنے ڈسپلنڈ ہیں، ڈسپلن کی ہماری اپنی زندگی میں کیا ویلیو ہے، کیا ہمارے پورے دن کی کوئی روٹین ہے، یا بس چلے ہم ادھر کو ہوا ہے جدھر کی والا معاملہ ہے ہمارا۔ تو اچھا، یہ ایک ٹول ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں ہماری زندگی ڈسپلن ہے، کچھ کام کے کام ہیں جو ہماری زندگی میں ایڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور باقی کچھ پرائرٹیز ہیں ہماری، کچھ مین کام ہیں جو ہم لازمی کرتے ہیں، اور کچھ ضروری کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہی ہماری زندگی سماتی ہے۔ تو یہ آپ اپنا دیکھ لیں۔ پھر دوسرا یہ کہ موبائل یا گیجٹس پر آپ کتنی دیر ہوتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی ڈسپلن کی بات آتی ہے، یا اگر ہم پوچھیں کہ وہ گنتی کے کچھ کوسچنز یا کچھ مسائل جو بچوں سے ہمیں ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بچے ہمارے موبائل بہت یوز کر رہے ہیں، میڈیا بہت یوز کر رہے ہیں، ہر ایج کے بچوں کا بھی یہ مسئلہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ اپنا حال پہلے دیکھ لیں کہ موبائل اور گیجٹس پر آپ کتنی دیر ہوتی ہیں، اور پھر یہی سوال کہ آپ کی زندگی کے کچھ اصول ہیں اور ان کے بارے میں آپ کا رد عمل کیسا ہے، یعنی آپ خود ایک با اصول باؤنڈریز بنانے والی اور ان پر چلنے والی خاتون ہیں، کچھ اصول ہیں جن پر آپ نے سوچ رکھا ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی فیس کرنا پڑے، یا ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کی نمازیں کیسی ہیں، کہ آپ کی باقی روٹین نمازوں سے جڑی ہے یا نہیں، امانت، دیانت، سچ، آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کی باقی روٹین نمازوں سے جڑی ہے یا نہیں، امانت، دیانت، سچ، ریسورسز وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا معاملہ ہے۔ یعنی دیکھیں، پہلے تو دیکھیں کہ وہی بات کہ اپنے ڈسپلن پر کام کریں، اور آپ خود کتنا امانت کو امپورٹنس دیتی ہیں، دیانت کے بارے میں آپ کیسی ہیں، ریسورسز پہ پانی ضائع نہ ہو،
کھانا بچا ہوا ضائع نہ ہو، ان سب چیزوں میں آپ خود کیسی ہیں، آپ کا کمرہ کیسا رہتا ہے، ذاتی استعمال کی چیزیں کیسی ہیں، بچوں کے بارے میں آپ کیا اصول وضع کرنا چاہتی ہیں، ان اصولوں پر آپ خود کتنی کاربند ہیں، بچوں کی جس برائی سے آپ پریشان ہیں وہ برائی آپ میں کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ سوال ہے نا، یہ آپ نے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہتی ہیں کسی بھی ایج اور کسی بھی سٹیج میں. تو یہ سوال تو آپ کے ساتھ ہونے چاہیے ہمیشہ، کیونکہ آپ فرض کریں بچے کی کسی بھی عادت سے پریشان ہے اور ہو سکتا ہے وہ پریشانی آپ کو لیٹر ایج میں جا کر ہو رہی ہے، یعنی ابھی بچہ 14 سال کا ہوا ہے، 15 کا ہوا ہے، اور اب آپ کو حیا کے حوالے سے اس بچے کی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ خود اس طرح سے کور نہیں کرتی بچی جیسا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو آپ فوراً سے دیکھیں کہ آپ کا معاملہ کیسا ہے، اندر اور باہر کا، ظاہر اور باطن کا. نمازوں کے بارے میں آپ پریشان ہیں، اچھا پھر دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ بات آپ میں بہت اچھی ہے. ہم یہ یہاں پر نہیں کہہ رہے کہ لازمی یہ ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ ہے کہ اگر وہ چیز آپ میں بری ہے تو آپ کے بچے میں آئے گی. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف اپنے ایک سمجھ لیں کہ خود کی یاد دہانی کے لیے ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ ہم لما تقولون ما لا تعملون، تم کیوں وہ چیز کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. ہم اس یاد دہانی کے لیے یہ والا معاملہ کر رہے ہیں کہ ہم جو بچوں کو نصیحت کرنے لگے ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم خود اس میں کیسے ہیں نا. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے لیکن آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا یا آپ کا بچہ بالکل نماز کو سن ہی نہیں رہا. تو دیکھیں اس میں بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں نا، لیکن سٹل آپ کی نماز میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ایک کوشش تو رکھ سکتی ہیں نا کہ یا اللہ میں مزید اب اپنی نماز کو بہتر کر رہی ہوں، اور ساتھ میں آپ سے یہ خصوصی دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ اس کے نتیجے میں کوشش تو ساتھ ساتھ کروں گی اپنے بچوں کے لیے، لیکن یا اللہ جی میرے بچوں کی بھی بہتر کر دیں. یعنی جو عمل آپ کو لگتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ اپنے بچوں کے حیا کے بارے میں پریشان ہیں، آپ ہو سکتا ہے خود آپ بہت باحیا ہیں اور کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا، لیکن آپ کے بچوں کو اگر پیش آ رہا ہے تو آپ مزید اپنے اس معاملے کو بھی دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں. تو جیسے ابن قیم کا قول ہے کہ میں اپنے نوکر جانوروں اور بیوی میں نافرمانی دیکھوں تو میں جائزہ لیتا ہوں کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیسا ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا تھا. تو اب اسی میں کرنے کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی روٹین ہونی چاہیے، گھر کی ایک روٹین ہونی چاہیے. نہیں پہلے تو ہم نے کچھ سوال دیکھے تھے، اب وہی جو سوال ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا انہی سوالوں کو اگر ہم تھوڑا سا انسٹرکشن کے اس ذہن سے دیکھیں نا، تو کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی اور آپ کے بچوں کی روٹین ہونی چاہیے اور گھر کی ایک روٹین ہونی چاہیے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے بنائیں گی، جیسا بھی آپ کے گھر کا سسٹم ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں اس کیوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ایک پریڈکٹیبل روٹین ہونی چاہیے. اور وہ پریڈکٹیبل روٹین کا فائدہ، اور وہ بالکل مطلب آپ کے پاس ایک دن کا بھی بچہ ہے نا تو اس کی بھی کوئی ایک بڑی روٹین ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ابھی وہ بچہ اٹھے گا تو میں نہلا دھلا دوں گی اس کو، اور جس وقت وہ سو رہا ہوگا تو میں یہ کھانا بنا دوں گی، جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو میں اس کو کیسے نہلا دوں گی. اس قسم کے معاملات آپ جتنا، کیونکہ بچے روٹین کو لو بھی کرتے ہیں اور بچے ڈسپلن سیکھتے بھی ہیں، اور بچوں کو ایسی روٹین زیادہ پسند ہوتی ہیں جہاں ان کو اس بات کی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا. تو اس کا ضرور معاملہ کریں. نماز، قرآن تلاوت، سننا، تدریس، یہ سب آپ کے ماحول میں ہونا چاہیے. ان سب کے ساتھ گھر کا ماحول خوشگوار بھی ہونا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ صرف آپ نے وہ جو ضروری انگریڈینٹس ڈالنے ہیں بس وہی ڈالے ہیں، اور اس کے ساتھ گھر کے ماحول کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں سانس لینا ہی پسند نہیں کر رہا. تو گھر کے ماحول کو خوشگوار بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارا ماحول آپ کا نماز کا، قرآن کا، تلاوت کا، سنتوں پر عمل کرنے کا، گھر میں تدریس قرآن کی ہو رہی ہو، کسی نہ کسی صورت کی ہو رہی ہو، یہ سارے معاملات آپ کے گھر کی روٹین کے اندر ہونے چاہیے. روٹین آپ کے، یہ ہم نے ذکر کر لیا کہ نو مولود بچے سے لے کر جوان بچے تک سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ روٹین جو ہے وہ آپ کی حقیقی اور قابل عمل ہونی چاہیے اور آپ کے خاندان کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا بہت اہم کرنے کا کام ہے، اور وہی اصل میں سارا کا سارا ڈسپلن ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ کو جو باؤنڈریز سیٹنگ کرنے میں اور اصول بنانے میں بہت فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ اصول اور باؤنڈریز بنائیں.
اصول اور باؤنڈریز چند ایک گنی چنی ہوتی ہیں، ہر دوسری بات پر پابندی نہیں ہے۔ گھر کا ماحول جتنا زندگی سے بھرپور، آسان، دوستانہ ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ باؤنڈریز وہ ہوتی ہیں جن کو لاگو آپ نے کروانا ہے، نہ کہ آپ کے بچوں نے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے جو بھی باؤنڈریز اپنے بچوں کے لیے بنانی ہے نا، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسی باؤنڈریز ہونی چاہیے جو آپ ڈیسائیڈ کریں گی اور جن کو امپلیمنٹ کروانا بھی آپ نہیں ہے۔ باؤنڈریز درخواست نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں سے کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر آ کر نا اصل میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اصول رکھتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک ریکویسٹ کی شکل دے کر بچوں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ جس وقت آپ اصول اور باؤنڈریز بنائیں اس وقت آپ بچوں کو شامل کریں، ان سے مشورہ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اصول اور باؤنڈریز بنانے کے وقت بھی بنانے کے بعد بھی ان کو امپلیمنٹ کرواتے وقت بھی ہم ان سے مشورے لے رہے ہوں گے، نہیں، یا ان سے درخواست ان کو دے رہے ہوں گے، وہ پھر ٹوٹل ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ والی مثال ہمیشہ یاد رکھیں، یہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی دی تھی، ایک دفعہ اس کو پھر سمجھا دیتی ہوں کہ دیکھیں جب ایک پائلٹ پلین چلا رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت ٹوٹل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو پیسنجرز کی سیفٹی محبوب ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پیسنجرز اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے جس ایمرجنسی میں اس کو کہیں اور لینڈ کرنا ہے، تو اس وقت وہ صرف اناؤنس کرتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے، اور بتا دینے کے بعد وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اس وقت پیسنجرز جتنا بھی چیختے رہیں کہ ہم نے ٹکٹ پے کیا ہوا ہے اور ہمیں یہیں پہ اترنا تھا اور ہم نے فلاں سے ملاقات کرنی تھی اور وہ کتنا ضروری تھا، یا ہماری صحت ایسی ہو رہی ہے، ان کی باتیں وہ نہیں سنے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اپنا کام کرے گا، کیونکہ اس کو پیسنجرز کی سیفٹی زیادہ عزیز ہے۔ تو بس یہی اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اصول یا جو باؤنڈریز آپ اپنے بچے کے لیے بناتی ہیں، بنانے کے بعد اس کو امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے موڈز نہیں دیکھ رہی ہوں گی، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے رونے نہیں سن رہی ہوں گی، اس کے بعد آپ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہو جائیں گی کہ میرا بچہ اس بات سے خوش نہیں ہے، یا میرا بچہ باؤنڈریز کو پسند نہیں کرا، یا میرا بچہ تو اس پر احتجاج کر رہا ہے۔ وہ بچے کریں گے، دیکھیے بچے اس قابل نہیں ہے تبھی تو آپ کو ابھی باؤنڈریز ان کے لیے بنانی ہے نا، ابھی ان کا اندر کا سسٹم اتنا مکمل طور پر نہیں ڈیولپ ہوا اور ابھی وہ زیر تربیت ہیں، تبھی تو آپ نے باؤنڈریز بنائی ہیں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، اگر یہ پیرنٹس کو سمجھ آ جائے نا، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم باؤنڈریز بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروانے میں اس اینگل سے، اس طرح سے ہم فرم نہیں ہوتے، ہم بالکل ریکویسٹ، اپنی باؤنڈریز کو ریکویسٹ کی شکل دے دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر اس پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو مثالوں سے ہم مزید بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہیلی کاپٹر کے پائلٹ والی مثال ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو مسافروں کے تحفظ کا خیال ہے، وہ جذبات میں آ کر مسافروں کی کریش لینڈنگ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کی حفاظت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ یہی کردار ہمارا بھی ہے، کائنڈنس اینڈ فرمنس ایٹ دا سیم ٹائم۔ اصول پر عمل پیرا کرواتے وقت نرمی اور مضبوطی دونوں بیک وقت دکھانے ہیں۔ اس کے لیے حکمہ، صحیح وقت پر صحیح الفاظ کا آنا بہت ضروری ہے۔ بس یہ سارا آپ سمجھ لیں کہ ڈسپلن کی مکمل کہانی ہے۔ اگر یہ ہمیں آ جائے تو یہ سب سے بہترین ٹول ہے کہ کروانا ہم نے وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اور کیوں ہم چاہتے ہیں، ہم بچے کی سیفٹی چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچے کے گریٹر گڈ کے لیے کیا اچھا ہے، لیکن ہمارے الفاظ نرم ہونے چاہیے، ہم نے ان کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ بھی کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایمپتھی کا معاملہ بھی کرنا ہے، لیکن جو ہماری ایک ایکسرسائزنگ پاور ہے وہ بچے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کروانا ہم نے وہی ہے جو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور بہت سی چیزوں میں ہم ایسا کرتے بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ جن چیزوں میں ہم اکسٹمڈ ہو چکے ہیں نا، جیسے اب بچے کا ایڈمیشن کروا دیا اور اس کو اسکول بھیجنا ہے، تو ہر پیرنٹس کو پتہ ہے کہ اس بچے کو اسکول بھیجنا ہے، تو اس کے لیے بچہ روتا ہے، انکار کرتا ہے، بہت سارے مسائل بتاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو پیار پیار سے بہلا کر اس کو اسکول لے ہی آتے ہیں، اسکول والے بھی پیار پیار سے بہلا کر اس کو قابو کر ہی لیتے ہیں۔ تو بس یہی باؤنڈریز ہیں، یہی آپ نے ہر جو اچھا کام ہے جس کے لیے، اور پھر ایک اصول بھی ضرور یاد رکھیں کہ دیکھیں جو سمجھدار اور اچھے گھر ہوتے ہیں نا، اس میں ہر دوسری چیز ہی باؤنڈری نہیں ہوتی، بہت سے معاملات تو اگر صحیح نہج پر تربیت ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو ہر وقت ایک حرام گن لے کر گھر میں نہیں پھرنا پڑتا،
ہاں کچھ باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ جن پر آپ نے واضح کر دیا ہوتا ہے، اور واضح کرنے کے بعد بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے پیرنٹس کا یس یس ہے اور ان کا نو نو ہے، اور پیرنٹس کو اپنی باؤنڈریز پر عمل کروانا بھی آتا ہے، بس یہ ہونا چاہیے۔ اس کی چند مثالیں ہیں، اور ان مثالوں کو پھر میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے طور پر ہی دیتی ہوں، پھر آپ لوگ مجھے اس کے آنسرز دیں، اور اگر مجھے یہ کلیئرٹی ہوئی کہ کانسیپٹس کلیئر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کا ایک مختصر سا خلاصہ بھی دیکھ لیں گے۔ جیسے ایک سوال میں نے لکھا ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہے اور اپنا ہوم ورک خود نہیں کر پاتا، اپنا بستہ نہیں سنبھال پاتا اور دیگر ایسی ذمہ داریاں نہیں ادا کر پاتا، تو آپ کیا کریں گی؟ اسی طرح ایک سوال ہے کہ افطاری کا وقت قریب ہے، آپ کے چھوٹے بچے نے بھی تبھی کھانا ہے جب سب نے، لیکن بچہ فوری کھانے کی ضد کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ ایک اور سوال ہے کہ بچے نے 3 کام کر کے پھر ناشتہ کرنا ہے، جیسے پہلے منہ ہاتھ اور دانت صاف، پھر بال بنانے ہیں، پھر ناشتہ، اگر وہ نہ کرے تو آپ کیا کریں گی؟ اور ایک اور سوال ہے کہ بچہ 13 سال کا ہے اور نماز کے لیے ایک بار کہنے پر نہیں پڑھ رہا، آپ کیا کریں گی؟ اور آخری سوال ہے کہ موبائل کا جتنا وقت آپ نے طے کیا ہے وہ اس وقت کے پورے ہونے کے بعد بھی اسے جاری رکھنا چاہتا ہے، آپ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے، تو اس کے مجھے آنسر پراپر پیرنٹنگ کلاسز کی جو ہم نے اب تک لی ہیں اس کی روشنی میں مجھے ایکڈیمک آنسرز چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم بس اس والے مضمون کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈسپلن لیکن کب تک، ٹھیک ہے۔ تو ڈسپلن کا مقصد بچوں کو کنٹرول کرنا، یعنی غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، اپنے بس میں کر لیں۔ تو ڈسپلن کا مقصد بچے کو کنٹرول کرنا، اپنے قابو میں کرنا، اپنا محتاج کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ڈسپلن کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی تربیت اور نشو و نما ایسے سلیقے سے ہو کہ وہ جلد از جلد خود مختار اور ذمہ دار بن جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ڈسپلن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بیسیکلی اس کو ٹرین کر رہے ہیں، اور ٹرین اس لیے کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہر پہلو سے بچہ خود مختار ہونا شروع ہو جائے۔ لہٰذا بچہ جتنا چھوٹا ہوگا ڈسپلن کی ضرورت اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا بڑا ہوگا اتنی کم۔ چھوٹے بچوں کی باؤنڈریز زیادہ ہوں گی اور بڑے بچوں کی کم، یہاں تک کہ بچہ 18-19 سال کا ہو گیا، شادی کی قابل عمر کو پہنچ چکا ہے، اس عمر میں آپ اس کے لیے نہ ہونے کے برابر باؤنڈریز وضع کریں گی۔ آپ دیکھیں ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے، جب چھوٹے بچے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے، کرنے دو جو کر رہے ہیں، معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہیں، اور ہمیں ان کی وہ بدتمیزی بھی اچھی لگ رہی ہے، ہر الٹا کام ان کا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ ہم اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وقت تھا تربیہ کا، پیار پیار سے ہی، اور اس وقت بچوں میں زیادہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ پیار پیار سے تربیہ کہ اس میں سانچے میں ڈھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم ایسے بھی سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ 20 اور 21 سال کا ہے، اور پیرنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ موبائل ان سے کیسے لے لیں، یا رات کو ان سے موبائل کیسے لے لیں، تو یہ تو اب باؤنڈری بنانے کا وقت نہیں ہے نا، اب تو آپ اسے اپنے خلاف بغاوت پر کھڑا کر دیں گی ایسے کام کر کے۔ تو شادی کی قابل عمر کو پہنچ چکا ہے، اس عمر میں آپ اس کے لیے نہ ہونے کے برابر باؤنڈریز وضع کریں گی، پہلے سے کیا ہوا کام ہی کافی ہوگا۔ یعنی بچہ جب بڑا ہو گیا تو آپ کا گول ہونا چاہیے باؤنڈری سیٹنگ میں کہ آہستہ 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 بہت کم باؤنڈریز ہیں جو آپ نے لگانی ہے، اور آپ کو اس کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو یقین ہونا شروع ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ آپ نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اب بچہ خود مختار ہے۔ اور اگر پہلے سے کام نہیں کیا تو تعلق پر نئے سرے سے جتنا کام کریں گے اتنا مفید ہوگا۔ یعنی اگر آپ لیٹ ہو گئی ہیں، فرض کریں کسی بھی وجہ سے آپ کو آگہی بہت لیٹ ہوئی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں تب تک، اور آپ نے پہلے سے کام نہیں کیا ہوا تھا بچوں پر، تو پھر اب کہاں سے کام شروع کرنا ہے؟ اب تعلق سے کام شروع کرنا ہے، اور تعلق کے لیے وہی اصول ہیں کہ آپ بطور عبد، یعنی آپ کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، پھر رب سے تعلق جب بنے گا تو پھر دعا کو بطور ہتھیار آپ استعمال کریں گی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور پھر آپ کا تعلق اپنے بچے کے ساتھ کیسا ہے اس پر کام کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن لیکن کب تک، اس میں یہ 4 پہلو ہیں، فزیکل 5 پہلو ہیں، ایموشنل، انٹلیکچوئل، اسپرچول اور فائنینشیل۔ یہ انڈیپینڈنس ہے جو آپ نے ان 5 پہلوؤں سے بچوں کو دینی ہے۔ فزیکل انڈیپینڈنس بہت چھوٹی ایج سے، جس معاملے میں بھی جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ ہر چیز پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ نے پھر اس کے ایج اکارڈنگ آپ نے اس کے بنانے ہیں کہ کیسے وہ بچہ کس عمر کے مطابق اس میں انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے۔ فیڈر چھڑوانے کا معاملہ،
کھانا خود سے کھانے کے قابل بنانا اس کو، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال خود سے جتنا جلدی اس کو ہو جائے، نہانے دھونے کے قابل جتنا جلدی وہ ہو سکتا ہے، جوتے کے تسمے خود سے باندھ لینے کے قابل ہو جائے، بٹن بند کرنے کے قابل ہو جائے، کمرے کی صفائی کا خیال رکھنے کے قابل ہو جائے، ذاتی استعمال کی چیزوں کی حفاظت کرنے کا اور ضروری کھانا بنا لینا، یعنی اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، اور جتنا جتنا زیادہ وہ فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہوتا جائے گا، یہی آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ ڈسپلن کیوں کر رہی ہیں، تاکہ بچہ اپنا ایج اپروپریٹ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے۔ ایموشنل انڈیپینڈنس کیا ہے؟ کہ اپنے جذبات کو نام دینا سیکھ جائے، جذبات کا اظہار کرنا سیکھ جائے، اپنے جذبات کو چینلائز کرنا سیکھ جائے، یعنی یہ تینوں چیزیں اس کو آتی ہوں۔ جب بہت چھوٹا ہے تو اس کے لیے اپنے رونے کو ایکسپلین کر دینا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کہ وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کر پا رہا ہے، اپنے گلے شکوے کر پا رہا ہے، اپنی محسوسات بیان کر پا رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو جائے، خاص طور پر جب وہ ایک ایڈلٹ ہے تو وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے جذبات کو چینلائز کرنا جانتا ہو، کہ خوشی اور غم میں اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اسی طرح انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کو 3 چیزوں میں انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور ایجوکیشن کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ بچہ 3 چیزوں میں بہت بہترین ہو جائے۔ اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ اس کی کیوریوسٹی، یعنی علم وہ ہونا چاہیے جو اس کے تجسس کو بڑھائے، اور اسی طریقے سے اس کی کریٹیوٹی، یعنی جو اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اس کی بیدار رہنی بھی چاہیے، بڑھنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، اور اس کا جو ایک اعتماد ہے، اپنی ذات پر اعتماد، جو کانفیڈنس ہے وہ اس کا برقرار رہنا چاہیے۔ تو یہ ان تینوں اعتبار سے جب وہ خود مختار ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اس کا انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس ہے۔ اسی طرح اسپریچول انڈیپینڈنس یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ دین کو خوبصورت انداز میں جامعیت کے ساتھ ان تک پہنچا دینا۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ دین کو بزور ان پر نافذ کریں، ان کے تقوی اور احساس جواب دہی پر کام کریں، مقصد زندگی سمجھائیں، پھر جب ان کا اعمال نامہ کھل چکا تو اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسپریچولی بھی ہمارا کنسرن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انگلی پکڑ کر زبردستی ان کو دین پر چلائیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے احساس جواب دہی کو بیدار کر دیں۔ جو علوم فرض کی حد تک ان تک پہنچانا ضروری تھا، قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ ان تک پہنچانا ضروری تھا، بنیادی علوم دین کے ان تک پہنچانا ضروری تھا، امر اور نہی کا ان کو پہنچانا ضروری تھا، دین کی جو بلاغت ہے، دین کی جو خوبصورتی ہے، تزکیہ اور احسان ہے، وہ ان تک پہنچانا ضروری تھا، وہ ہم ان تک پہنچا دیں بہت احسن طریقے سے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے تقوی اور ان کے احساس جواب دہی پر ہم کام کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسپریچولی خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کہ ہم ان کے سر پر ہوں یا نہ ہوں، وہ جلد ہی اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور فائنینشیل انڈیپینڈنس، 7-8 سال کا بچہ پیسوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے، تبھی سے آپ اسے مال کا استعمال سکھا سکتے ہیں، اور اسے شروع سے مال کے 3 مصارف سمجھائیں، ایک اپنی ذات پر خرچ، دوسرا کسی اور پر خرچ، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ۔ پھر بچہ جس بھی عمر سے پیسوں کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہے تو اس کی پذیرائی کریں، مدد کریں اور اس کو سہولت فراہم کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 5 مقاصد ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہم ڈسپلن کر رہے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو اگزامپلس دی ہیں، آپ ان پر ان کے جوابات مجھے بھیجیں تو اسی سے مجھے پتہ چل جائے گا۔